وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں. مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ ان کا کچھ خاص ہے، مومنوں کے لیے کچھ خاص ہے. یہ خاص واقعات ہی تو تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص گھر کے اوپر کھلی چھت میں نہ سوئے. کھلی چھت، اگر اس پر مڈیر نہ بندی ہو، اس پر دیوار نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. گرمیوں میں بہت سے لوگ گھر کی چھت پہ سوتے ہیں نا، اور کھلی ہوئی ہے، کوئی دیوار کھڑی نہیں ہے، سو رہے ہیں، اچانک کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، اٹھ کے بھاگے، پتا چلا گرے 3 منزل نیچے اور مر گئے، پھٹ گیا سر، مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر کی کھلی چھت پر اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو میں بری ہوں اس کی موت سے، میں بری ہوں، میں بری ہوں. میرے بھائیو، آپ نے منع کیا ہے کہ گھر کی کھلی چھت پر آپ ایسے نہ سوئیں جب تک کہ اس کی مڈیر نہ باندھ دی جائے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی گھر کی چھت پر سو رہا ہے اور کھلی چھت پہ سو رہا ہے، رات میں ڈر گیا، اٹھ گیا، چلنے کی بیماری ہے، اٹھا اور اندھیرے میں دیکھ نہ سکا اور نیچے گر گیا اور مر گیا. یہ رحمت نہیں ہے نبی کی تو اور کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے ساتھ یہ رحم کا کچھ عجیب معاملہ، کچھ خاص معاملہ ہے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں. جھاڑ پھوس کے مکان ہوا کرتے تھے اس وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص تم میں سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے بستر پہ آیا کرے اور اپنے بستر پہ سونے جائے تو سونے سے پہلے وہ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں. عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی آیا اور وہ نیند میں اور آ کر ایسے ہی لیٹ گیا اور دیوار سے یا اوپر کی چھت سے کوئی چھپکلی گری یا کوئی خطرناک جانور، کوئی زہریلا جانور اس بستر پہ پڑا ہوا ہے اور آدمی اس پر آتے ہی نماز کے بعد لیٹ گیا اور وہ بچھو اس کو ڈنگ مار دے، وہ زہریلا جانور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے اس کے زہر سے. میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. حکم دے رہے ہیں بستر پہ جاؤ تو بستر پہ سونے سے پہلے تم اس بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو. جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے تو اپنے لنگی تہمت جو پہنتے ہو اسی کے کونے سے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لو، اس کے بعد سویا کرو. میرے پیارے ساتھیو، میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. فرمایا جب تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ وَطْفِ مِصْبَاحَكَ تو تم اپنے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو. چراغ کو بجھا دیا کرو. اس زمانے میں چراغ تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کو بجھا دیا کرو. حکم وہی نافذ ہوگا. نبی اکرم کے زمانے میں ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، نبی اکرم کے زمانے میں ایک صحابی کے یہاں چراغ جل رہا تھا اور پورے کے پورا گھر سو رہا تھا. ایک چوہیا نکلتی ہے اور اس چوہیا نے چراغ کی بتی کو اپنے منہ سے کھینچ لیا اور کھینچتے ہوئے لے گئی اور گھر کے کونے تک لے گئی. گھر کے اس ایک کونے میں کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کپڑے نے آگ پکڑ لی اور دھیرے دھیرے وہ پورے کا پورا گھر جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، پورے کے پورے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ صحابی اسی میں جل گئے، ان کے بچے بھی جل گئے. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کو اس کا علم ہوا، نبی کی رحمت نے گوارا نہیں کیا. فرمایا وَطْفِ مِصْبَاحَكَ جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو. محمد رسول اللہ کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے چراغ اڑ جائے یا کوئی جانور چراغ کو لے جائے یا چراغ کی لو تیز ہو جائے اور آگ پکڑ لے اور میرا امتی اسی آگ میں جل کر مر جائے. میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اب ہم اندازہ لگائیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ لائٹ سے بھی خطرہ ہے. اچانک وولٹیج ہائی ہوئے اور شارٹ ہو گیا اور اس کی چنگاری نکلی اور گھر میں کسی کپڑے میں یا بستر پہ گری اور آگ پکڑ لی. اس لیے چراغ بجھانے کا حکم لائٹ بجھانے پر بھی نافذ ہوگا، لہذا لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. اور ہاں، نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم فضول خرچی سے تو آپ بچیں گے. فضول خرچی تو نہیں ہوگی. آپ سو رہے ہیں اور لائٹ جل رہی ہے. بہت سے لوگوں کو لائٹ ہی میں نیند آتی ہے.
اور بہت سے لوگوں کو بغیر لائٹ کی، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی چراغ جلا کر سوئے اور رات میں آگ لگ جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ رسول کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری قوم کی بچیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کو موبائل کا غلط استعمال کرنے سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دین کا آئیڈیل بنا دے، محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنا